بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، BA2 کی اسلامیات اختیاری کی کلاس کے اندر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حدیث نمبر 4، اس کا ترجمہ اور تشریح ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ اور تشریح دیکھتے ہیں اور اس حدیث مبارکہ کے راوی کون ہے وہ دیکھتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ سے روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے، قال آپ نے فرمایا لا یزنی نہیں زنا کرتا، الزانی زانی، حین یزنی کہ جب وہ زنا کرتا ہے، وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، یعنی کہ مومن جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا یسرق السارق اور نہیں چوری کرتا چور، حین یسرق جب وہ چوری کرتا ہے، وہو مؤمن اور وہ مومن، یعنی کہ جب چور چوری کرتا ہے تو وہ بھی مومن نہیں ہوتا۔ ولا یشرب الخمر اور جب شراب پیتا ہے، حین جب وہ یشربھا اس کو پیتا ہے، وہو مؤمن اور وہ مومن ہو، یعنی کہ جب کوئی بندہ شراب پیتا ہے تو جب وہ شراب پیتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ ولا ینتہب اور نہیں مال چھینتا ہے، نہبتاً مال، یرفع الناس اٹھاتے ہیں لوگ، الیہ اس کی طرف، فیہا اس میں، ابصارہم اپنی آنکھیں، حین ینتہبھا جب وہ لوٹتا ہے چھینتا ہے مال کو، وہ مومن اور وہ مومن ہو، یعنی کہ جب کوئی بندہ نقب لگا کہ کسی کے پیسے لوگوں کے سامنے چھینتا ہے، تو جب وہ چھین رہا ہوتا ہے تو اس ڈاکو جس کو بولتے ہیں تو وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ ولا یغل احدکم اور تم میں سے کوئی بھی خیانت نہیں کرتا، حین جب یغل وہ خیانت کرتا ہے، وہ مومن اور وہ مومن، جب کوئی بندہ خیانت کرتا ہے مال میں سے، کسی نے اس کے پاس امانت رکھی تو اس وقت بھی وہ بندہ مومن نہیں ہوتا۔ فَإِيَّاكُمْ پس بچو تم، إِيَّاكُمْ بچو تم۔ عزیز طلبہ، یہ تھا حدیث مبارکہ جس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ چیزوں کے متعلق ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا کہ چور جب چوری کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، زنا کرنے والا جب زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو خدا یاد نہیں ہوتا۔ وہ جب کوئی ڈاکہ ڈالتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا، اور جب کوئی کسی مال میں سے خیانت کرتا ہے تو وہ بندہ بھی اس وقت مومن نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ کے اندر ایک چیز جو بڑی سب سے زیادہ سمجھنے والی ہے، وہ کوسچن ذہن کے اندر آتا ہے، کیا کبیرہ گناہ کا مرتکب دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں۔ تو اس حوالے سے امام بخاری، علامہ نووی اور دو احادیث مبارکہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام بخاری کا موقف یہ ہے کہ وہ رہے گا مسلمان ہی، مومن ہی رہے گا، لیکن جب یہ گناہ وہ کر رہا ہوگا نا، چوری کر رہا ہوگا، زنا کر رہا ہوگا، خیانت کر رہا ہوگا، ڈاکہ ڈال رہا ہوگا، اس وقت وہ مومن نہیں ہوگا۔ امام نووی جو ہیں ان کا بھی یہی قول ہے، کہتے ہیں کہ وہ مومن ہے مگر ایمان ناقص ہو چکا ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہے۔ امام نووی نے تو ایک ساتھ میں محاورہ بھی لکھا کہ کہتے ہیں کہ ہم عام روزمرہ زندگی کے اندر ایک محاورہ بولتے ہیں کہ وہ علم نہیں جو فائدہ نہ دے، وہ علم نہیں جو حالانکہ علم تو ہوتا ہے۔ تو امام نووی کا بھی یہ قول ہے۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، اس کے پیرالل ایک حدیث مبارکہ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ جنت میں داخل ہو گیا، اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، چوری کی ہو۔ یعنی کہ جب وہ گناہ کر رہا ہوگا، جب وہ چوری کر رہا ہوگا، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہوگا، اس وقت وہ بندہ مومن نہیں ہوگا۔ حضرت عبادہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے حدیث مبارکہ روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی اس چیز پر کہ وہ چوری نہیں کریں گے، وہ زنا نہیں کریں گے اور نہ کوئی اور گناہ کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی تم میں سے اس بیعت کو پورا کرے تو اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا، اور جس نے ان کاموں میں سے کوئی خطا کی یا اس سے خطا ہو گئی تو پھر اس کو اس کی دنیا میں ہی سزا مل جائے تو یہی اس کے گناہ کا کفارہ ہوگا، اور جو دنیا میں سزا نہ ملے تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے
چاہے تو وہ اس کو معاف کر دے اور چاہے تو وہ اس کو سزا دے۔ عزیز طلبہ، یہ مختصراً اس کی تشریح تھی۔ اس کے اندر آپ نے پارٹ 1 کے اندر سورہ نور پڑھی تھی۔ سورہ نور کے اندر جو زنا والا ٹاپک تھا وہ اس حوالے سے بھی آپ اس کی سزائیں وغیرہ اس کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں، ساری کی ساری زنا کے حوالے سے، کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ آیت مبارکہ بھی اس کے اندر کوٹ کی جا سکتی ہے۔ تو یہ سارا کچھ اس کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کو قرآن و حدیث پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔